السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین ساتھیوں، آپ تمام کا خوش آمدید ہے۔ آج کا جو ہمارے سبق کا عنوان ہے وہ ہے فی قصر فرعون۔ ساتھیوں، معلوم ہے کہ یہ ہمارا قصص النبیین الجزء الثالث چل رہا ہے اور اس کا سبق نمبر 8 ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قصر فرعون، فرعون کے محل میں، یعنی موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے محل میں پہنچے۔ کان فرعون لہو، فرعون کا تھا، لہو ان کے لیے، یعنی فرعون کے لیے، قصور محل، کثیر بہت زیادہ، یعنی فرعون کے بہت زیادہ محلات تھے۔ اوکے، یہ قصور کثیرۃ، بہت زیادہ محلات، یہ موصوف صفت بن جائے گا، اور لہو کی ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فرعون کے تھے قصور کثیرۃ، بہت زیادہ محلات، علی شاطئ النیل، شاطئ جمع شواطئ، کنارہ، دریا نیل کے کنارے پر، نیل سے مراد دریا نیل جو مصر میں واقع ہے، دریا نیل کے کنارے پر فرعون کے بہت سارے محلات تھے۔ وَكَانَ يَتَنَفَّلُ مِنْ قصر إلى قصر ويتنزه على شاطئ النيل، تنقل يتنقل، تنقل منتقل ہونا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، شفٹ ہونا، اور فرعون منتقل ہوتا تھا من قصر، ایک محل سے، الی قصر، دوسرے محل کی طرف، ويتنزه، تنزہ، يتنزه، تنزہ کے معنی سیر و تفریح کرنا، اور فرعون سیر و تفریح کرتا تھا علی شاطئ النیل، علی شاطئ نیل، دریا نیل کے کنارے پر۔ وکان یوما جالسا، وہ ایک دن بیٹھا تھا، کہاں؟ علی شاطئ نیل، دریا نیل کے کنارے پر، وہ دریا نیل کے کنارے پر ایک دن بیٹھا تھا۔ یومن جالسن، یومن کے معنی ایک دن، جالسن بیٹھا تھا۔ کان میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کانا کا، وہ کانا کا اسم ہے، اور جالسن کانا کی خبر ہے۔ یتنزہ، یتنزہ ویرا الی النہر، وہ سیر و تفریح کرتا تھا اور نہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یجری تحت رجلیہ، رجلن کی تثنیہ ہے، رجلانی، اسی سے یہ حالت جری میں ہونے کی وجہ سے نون گر گیا اور نون یا سے بدل گیا۔ جانتے ہیں کہ حالت نصبی اور جری میں تثنیہ کا جو ہوتا ہے، تثنیہ کی جو حالت ہے وہ یا نون کے ساتھ، اوکے، اور حالت رفع میں الف نون کے ساتھ، لیکن یہاں پہ رجلینی، یا بھی گر گیا، نون بھی گر گیا، اس کے آخر میں ضمیر لے کر کے آ گئے، رجلیہ، اس کے دونوں پاؤں کے نیچے۔ وہ دیکھ رہا تھا اس نہر کی طرف جو اس کے پاؤں کے نیچے سے بہہ رہا تھا۔ وَكَانَتْ مَعُهُ مَلِكَةُ مِصْرَ، اور مصر کی ملکہ اس کے ساتھ تھی، یعنی ملکہ مصر اس کے ساتھ تھی۔ تَتَنَزَّهُ مَعَ الْمَلِكِ، وہ بھی بادشاہ کے ساتھ سیر و تفریح کر رہی تھی۔ وَتَرَى إِلَى النِّيلِ، اور وہ بھی دریا نیل کی طرف دیکھ رہی تھی، یجری، جو دریا نیل، جو دریا ان کے نیچے سے جاری تھا۔ وَبَيْنَمَا يَتَنَزَّهَانِ، اور وہ دونوں سیر و تفریح ہی کے درمیان تھے کہ اذ وقع بصرہما، بصر نگاہ، ان دونوں کی نگاہ، وقع یقع، وقع واقع ہونا، کسی چیز کا وجود میں آنا، ثابت ہونا، یہاں پر ہم بولیں گے نگاہ کا پڑھنا، ان دونوں کی نگاہ علی صندوق، ایک صندوق پر پڑی، تلعب بہ، جس کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی، امواج النیل، دریا نیل کی موجیں، دریا نیل کی موجیں جس کے ساتھ کھلواڑ کر رہی تھی، وہ اس طرح کھلواڑ کر رہی تھی، اس طرح اس صندوق کے ساتھ کھیل رہی تھی، کأنما تقبلہ، گویا کہ وہ لہریں ان کا بوسہ لے رہی ہے۔ موجن جمع مواد، لہر، موجیں، تقبل، قبل یقبل، تقبیلا، بوسہ لینا، اوکے۔ ہل تری یا سیدی، ہل تری یا سیدی، ملکہ مصر نے کہا کیا آپ دیکھ رہے ہیں میرے آقا؟ ذالک صندوق،
اس صندوق کو آپ دیکھ رہے ہیں. این الصندوق فی النیل، دریا نیل میں بکسا صندوق کہاں سے آیا؟ انما ہی خشبۃ سقطت فی النیل، یعنی وہ بادشاہ عزیز مصر جو تھا وہ کہنے لگا کہ دریا نیل میں صندوق کہاں سے آئے گا؟ ارے وہ تو ایک گھاس کا گٹھر ہے جو دریا نیل میں گر گیا ہے. سقط یسقط، سقطن گرنا، ساقط ہونا، خشبۃ گھاس کا گٹھر، کہہ رہے وہ گھاس کا گٹھر ہے جو دریا نیل میں گر گیا ہے. تو پھر ملکہ مصر کہتی ہے نہیں، لا نہیں، اے میرے سردار آپ جو تصور کر رہے ہیں وہ ایسی بات نہیں ہے. انما ہوا صندوق، وہ کوئی گھاس کا گٹھر نہیں، انما ہوا بلکہ وہ ہے صندوق، ایک بکسا ہے. وقرب صندوق، اور جب بکسا قریب ہوا، قرب یقرب قرابتاً قریب ہونا، فقال الناس، لوگوں نے کہا نعم ہاں، ھذا صندوق، یہ ایک صندوق ہے، یہ ایک بکسا ہے. وامر الملک، پھر بادشاہ نے حکم دیا، احد الخدم، ایک خادم کو، خادموں میں سے ایک کو، یعنی بادشاہ نے ایک خادم کو حکم دیا. وقال، اور کہا، الیک تم، الیک ھذا الصندوق، اس صندوق کی طرف تم جاؤ. الیک، الیک منے الیک تم، تو الیک تم جاؤ، ھذا صندوق، اس صندوق کی طرف، تم اس بکسے کی طرف جاؤ. وذهب الخادم، خادم گیا، واخرج صندوق، اور صندوق کو نکالا. اخرج یخرج، اخراج کی معنی نکالنا. وفتح الصندوق، اور جب وہ بکسے کو کھولا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ فَإِذَا فِيهِ غُلَامٌ، تو کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک خوبصورت غلام ہے. غلام جمیل، خوبصورت غلام، خوبصورت لڑکا، یہ موصوف صفت کا جملہ ہے. غلام جمیل، یہ خوبصورت لڑکا اس میں ہے. یبتسم، ابتسم، یبتسم، ابتسام کے معنی مسکرانا، جو مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے. وتحیر الناس، تحیر، یتحیر تحیرا، حیرت زدہ ہونا، لوگ حیرت زدہ ہوئے، لوگوں نے حیرت کیا. کل یأخذہ، ہر شخص اس کو لیتا، ویراہ، اور اس کو دیکھتا. وتحیر فرعون، اور فرعون بھی ہکا بکا رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا. ورآہ، اور انہوں نے اس کو دیکھا. قال بعض الخدم، بعض خادموں نے کہا، بعض غلاموں نے کہا، ان ھذا الغلام، یہ لڑکا اسرائیلی، اسرائیلی ہے، یہ ایک اسرائیلی لڑکا ہے. ہم اس طرح بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. ولا بد للملک، اور بادشاہ کے لیے ہرگز ضروری نہیں ہے کہ ان یذبحہ، کہ وہ بنی اسرائیل کو، یعنی اس لڑکے کو قتل کرے. کیونکہ عزیز مصر، یعنی مصر کا جو فرعون تھا، وہ جو ظالم بادشاہ تھا، وہ ایک حکم صادر کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. کیونکہ ایک نجومی اس کو بتا چکا تھا، جو اسرائیل کا ایک اسرائیلی نجومی تھا، وہ ان کو بتا چکا تھا کہ ایک لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جس کے ہاتھ پر آپ کی بادشاہت چلی جائے گی، جس کے ہاتھ میں آپ کی بادشاہت چلی جائے گی اور آپ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. تو اس خوف سے وہ یہ حکم صادر کر دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر بچے کو قتل کر دیا جائے. تو اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہی ایک فرد تھے، گویا کہ بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، جو بنی اسرائیل ان کی قوم بھی تھی، یہ بنی اسرائیل ان کی قوم تھی. تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وہاں کے خادموں نے کہا فرعون کے کہ نہیں، یہ ایک اسرائیل لڑکا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم ان کو ذبح ہی کریں. سمجھے، اس کا پس منظر یہ ہے. وَرَأَتْهُ الْمَلِكَةُ، اور ملکہ نے اس کو دیکھا، یعنی فرعون کی بیوی نے ان کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. وَدَخَلَ حُبُّهُ، اور موسیٰ علیہ السلام کی محبت داخل ہو گئی. فی قلبها، ان کی دلوں میں اس کے موسیٰ علیہ السلام کی محبت داخل ہو گئی، یعنی اس کے رگو ریشے میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت پیوست ہو گئی. فَضَمَّتْهُ إِلَىٰ صَدْرِهَا، ضم یضم ضمن، جب وہ الی صدر کے ساتھ آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے سینے سے چمٹانا، سینے سے اس کو لپیٹنا. تو
فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام اپنے سینے سے چمٹا لیا، وقبلت، اور اس کو بوسہ لیا، وشفعت لہو، شفیع یشفع شفاعتن، سفارش کرنا، اور عزیز مصر کی بیوی نے سفارش کی، یعنی ملکہ مصر نے سفارش کی موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس نے کہا قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا، یہ میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یہ لڑکا میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، تم اس کو ہرگز قتل نہ کرو، تم اس کو قتل نہ کرو، عسى، امید ہے کہ ان ينفعنا، وہ ہم کو فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، اتخذ اتخاذن کی معنی بنانا، یا ہم اس کو لڑکا بنا لیں گے، یعنی اپنا لڑکا بنا لیں گے۔ وہکذا، اور اسی طرح دخل موسیٰ بن عمران، موسیٰ بن عمران داخل ہوئے قصر فرعون، فرعون کے محل میں، وعاش علی رغم، اور وہ زندگی گزارے علی رغم فرعون، فرعون و شرطتہ، اور اس کی پولیس کے باوجود۔ لیکن اس کا جو خوبصورت ترجمہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی پولیس کی موجودگی میں زندگی گزاری۔ ولم يهتد الشرطة إلى هذا المولود الإسرائيلي، ولم يهتد الشرطة، اور پولیس کو پتہ نہیں چلا، اہتداء کے جو لفظی معنی وہ رہایاب ہونا، لیکن یہاں پر ہم جو ترجمہ کریں گے پولیس کو پتہ نہیں چلا، یا پولیس کو اس بات کا اندازہ نہیں لگا کہ الہ هذا المولود الاسرائیلی کی، اس اسرائیلی بچے کی طرف، یعنی اس اسرائیلی بچے کی طرف پولیس کا جو دھیان ہے اور پولیس کی جو توجہ ہے وہ نہیں گئی۔ وَلَهُمْ عُيُونُ الْغُرَابِ، کیونکہ پولیس کی جو ہے کووں جیسی آنکھیں تھیں، عیون الغرابی، کووں جیسی آنکھیں تھیں، وَشَامَّةُ النَّمْلِ، اور چوٹیوں کی جیسی سونگھنے کی حس تھی۔ وَأَرَادَ اللَّهُ، شامت کو آپ کو بتا چکے، حس نمل یہ چوٹی کے معنی میں ہے، اور اللہ نے چاہا کہ ان یربی فرعون، ربا یربی تربیت کرنا، پالنا، پرورش و پرداخت کرنا، اور اللہ نے چاہا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرے، عدو الاطفال، وہ فرعون جو بچوں کا دشمن ہے، سمجھے، فرعون کی وضاحت ہو رہی ہے، فرعون کون ہے؟ وہ جو بچوں کا دشمن ہے۔ طفلا یذهب، اور وہ ایک ایسا بچہ، یذهب ملکہ علی یدہ، یعنی اس کا تعلق پیچھے سے ہے، وہ اراد اللہ، اللہ نے چاہا کہ فرعون وہ ایک ایسے بچے کی پرورش کرے، ان یربی فرعون طفلا، یہاں پہ آ جائیں گے، طفلا، وہ پرورش کرے ایک ایسے بچے کی، یذهب ملکہ علی یدہ، جس کے ہاتھ پر فرعون کی بادشاہت ختم ہو جائے گی، فرعون کی بادشاہت چلی جائے گی۔ اب یہ جملہ معترضہ ہے، فرعون کی صفت بیان کر رہا ہے، فرعون بچوں کا دشمن ہے، فرعون کیا ہے؟ بچوں کا دشمن ہے۔ لیکن جب ترجمہ کریں گے تو فرعون کے بعد عدو الاطفال کا لفظ لیں گے، پھر بعد میں طفلا لائیں گے، جیسے فرعون پرورش کرے جو بچوں کا دشمن ہے ایک ایسے بچے کی جس کے ہاتھ پر فرعون کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ مسکین فرعون، بیچارہ فرعون، لقد اخطأ فی شأن موسیٰ، اخطأ یخطئ، اخطاء کے معنی خطا کرنا، خطا ہو جانا، لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلطی کی، خطا کی، یعنی ان سے خطا ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کو سمجھنے میں۔ وقد اخطأ معه وزیرہ، اور معه، فرعون کے ساتھ وزیرہ، فرعون کا وزیر حامان نے بھی خطا کی، وہ جنودہ، اور فرعون کے لشکروں نے بھی خطا کی۔ وَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُنْ، وَالْتَقَطَهُ، التقط یلتقط، التقاط کے معنی اٹھا لینا، اور فرعون کے گھر والوں ہی نے اس کو اٹھایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کے لیے دشمنی اور رنج و غم کا
رنج و غم کی علامت ثابت ہو، لیکون لہم تاکہ وہ ان کے لیے ہو عدو دشمن، و حزن حزن کے جمع احزان ہے، اس کے معنی تو غم و اندو، تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم و اندو یعنی حزن و ملال کا باعث بنے۔ ان فرعون و حامان، فرعون و حامان و جنودہما، اور ان دونوں کا لشکر، کانوا خاطئین، خطا کرنے والے تھے، یعنی فرعون، حامان اور ان کے لشکروں نے خطا کی۔ اوکے، یہ آج کا بس ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اگلا لیسن بھائی یرزع الطفل ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ لوگ سبق کو یاد کر لیجیے گا، سمجھ لیجیے گا، جو اس میں جو اچھی تعبیرات ہیں آپ اسے بھی نوٹ کر لیجیے گا، اور روزمرہ کی جو بول چال ہے اس میں آپ اسے استعمال کرنے کی کوشش کیجیے گا، تاکہ آپ کی عربی زیادہ سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہو سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔